نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ جی ناظرین، آج ہمارا پروگرام ہے 2024 کا الیکشن اور عوام کے سوالات اور ہمارے جوابات۔ علامہ عبدالحبیب مدنی سیرائے تھر کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ ہمیں اپنے جوابات عطا فرمائیں گے۔ علامہ صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب، ابھی ہم قریب الیکشن ہونے والا ہے، تو آپ ووٹ کی اہمیت بیان کر دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ کہیں عوام بریانی کے پیچھے، کہیں عوام نالی گٹر کے پیچھے اپنے ووٹ کو ضائع کر رہے ہیں، تو آپ ووٹ کی اہمیت بیان کر دیں تاکہ جو ہماری عوام ہے اس ووٹ کو سمجھ سکے۔ جی علامہ جامی صاحب، آپ کا بہت ہی زبردست سوال ہے۔ دیکھیے، ووٹ جو ہوتا ہے نا، ووٹ یہ جو ہے ایک گواہی ہے کسی بندے کو منتخب کرنے کے لیے، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، اس کے لیے بندے کو منتخب کیا جاتا ہے کن معاملات کے لیے؟ بھائی علاقے کے اندر کوئی کڑا وقت آ جاتا ہے، کٹھن مرحلہ آ جاتا ہے، تو اس میں وہ بندے کام آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علاقے کے اندر جو ہے مخلوق کی خدمت کے حوالے سے، لوگوں کی خدمت کے حوالے سے جو کام کی جاتے ہیں، ان کے لیے بندے جو ہے نمائندے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر سلیکٹ ہو کے اسمبلی میں جاتے ہیں اگر کوئی جیت جاتا ہے۔ دیکھیے، ووٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارا یہ انگوٹھا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ قوت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کو ہم گٹر نالی وغیرہ کی بنا سے فروخت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے بریانی کی پلیٹ کی بنا پر۔ یا یہ ہوتا ہے، یا تو ویسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی جدی کشتی اپنے خاندان کے حساب سے کسی کو ووٹ دے رہا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا قومی جو ہے لیڈر ہے، سربراہ ہے، سردار ہے، ہم اسی کو ہی دیں گے۔ یا جو وہ گدی نشین پیرانے عظام ہوتے ہیں تو ان کو ہی دے دیتے ہیں۔ حالانکہ اس طریقے سے ووٹ نہیں ہوتا۔ ووٹ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہے، کہتے ہیں ووٹ ضمیر کا ہوتا ہے، تو ضمیر اندر سے آواز دے کہ یہ بندہ اس بات کا اہل ہے۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے، اندر سے آواز آئے کہ یہ بندہ اہل ہے، یہ غربا کی خدمت کرے گا، یہ مسکینوں کو، یتیموں کے کام آئے گا۔ نہ کہ ایسا ہوگا کہ آج جو ہے یہ جیت کے اندر گھوم رہا ہے، کل جب یہ مسند پہ آ جائے گا، 2-4 پیسے فنڈ ملے گا تو اس فنڈ کے اندر پاڑا لے کے گھوم رہا ہوگا، ریبو کے اندر گھوم رہا ہوگا۔ لیکن بات یہ کہ عزیزان من، ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے بندے کا انتخاب کریں، آزمائے منہ کو نہیں آزمائیں، نئے جو بندے ہیں ان کو ووٹ دیں اور یہ نظریے کے تحت ووٹ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ووٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اچھا اس کو استعمال کریں، اور یہ گواہی ہے، اور گواہی دے کے آپ اپنے بندے کو منتخب کریں۔ جی ناظرین، تو آپ نے ووٹ کی اہمیت جو سوال تھا اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے علامہ عبدالحبیب مدنی سیرائے تھر نے جواب دیا۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ حضرت صاحب، آپ کی بارگاہ میں دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل علماء کرام اور جو مولوی حضرات ہیں یہ سیاست لڑ رہے ہیں، تو ان کا سیاست میں کیا جائے؟ حالانکہ مولویوں کا کام ہے نماز پڑھانا، اور مولویوں کا کام ہے نکاح پڑھانا، نماز جنازہ پڑھانا، تو پھر ان کا سیاست میں کیا ہے؟ دیکھیے جامی صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے بہت زبردست سوال کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار مولویوں کا کیا جائے سیاست میں؟ دیکھیے، مولوی کا کام ہے مسند سنبھالے، درس و تدریس کرے، نمازیں پڑھائے، خطابت کرے، نکاح پڑھائے، جنازے پڑھائے، باقی اس کا سیاست میں کیا جائے؟ دیکھیے، اب ایک کوئی امام ہوتا ہے نا، امام، اس کو اگر وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو لوگ اس کو امام بنانے کے لیے نہیں تیار ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسند امامت پر اس کو نہیں لاتے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ اس سے کوئی غلط فعل صادر ہو گیا، کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا، تو لوگ اس سے متنفر ہو جاتے۔ کیوں؟ ان سے کہا جائے کہ یار امام ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ تو دیکھیے، ان کی لوگوں کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اس کو ہم امام نہیں بنا سکتے۔ یہ مسند امامت ہے خالی، کہ پیش امام ہے، نمازوں کا امام ہے،
لیکن آپ جو ووٹ کے ذریعے منتخب کر رہے ہو جس بندے کو، جن بندوں کو، تو وہ جو ہے نا اس امامت سے بھی بڑا منصب ہے، اس کے اندر اے سے لے کر زیڈ تک، چھوٹے سے لے کر بڑے بندوں تک کے حقوق منسلک ہوتے، جڑے ہوئے ہوتے، تو انہی کے ساتھ اور انہی کے برابر ان کو کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے وہ کام نہیں کیا، وہ غدار نکلے، وہ چور نکلے، وہ لٹیرے نکلے، وہ غربا کے گودا جو ہڈیوں سے مغز اور گودا نکال کر چوسنے والا، ہڈیوں کا رس چوسنے والے نکلے، تو کیا ہوں گے؟ وہ غدار ہوں گے، وہ جو ہے نا ایک مطلب حق تلفی کرنے والے ہوں گے۔ تو اب اسی طریقے سے ہم دیکھ لیں، اس منصب کو زیادہ سنبھالنے کے حقدار کون ہیں؟ زیادہ سنبھالنے کے حقدار وہ ہے جو زیادہ صالحین ہیں، زیادہ جن کے اندر تقوی ہے، جن کے اندر زیادہ پرہیزگاری ہے، جن کے یہاں زیادہ دین کی پرکھ ہے، جن کو زیادہ دین کی فہم ہے، جن کو دین کی زیادہ سمجھ ہے، وہی یہ کام سر انجام دیں گے تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان قوموں کی امامت، سیاست، اقتدا، مقتدا جو رہے، اقتدا نہیں مقتدا جو رہے، وہ کون رہے؟ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام رہے، نہیں کہ قوم کے نچلے طبقے کے فاسق و فاجر لوگ آگے بیٹھے مسندوں پر اور انہوں نے مسندیں سنبھالی۔ ایسی بات تو نہیں ہے جامی صاحب، ہم سیرت پڑھتے تو اس میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ منصب ہی انہوں کا ہے جو تقوی والے ہیں، جو حق کو تلف نہیں کرتے، جس کا حق جتنا ہوتا ان کو اتنا دیتے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مسلمانوں کے سربراہ و مقتدا و امام رہے اور ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سیاست کے سربراہ تھے نا، وزیر اعظم کر لو، وزیر اعلیٰ کر لو، جو بھی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا مسلمانوں کے مقتدا۔ تو آج ہی ہم دیکھیں تو دین کے جو فہم رکھنے والے ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، پرکھ رکھنے والے ہیں ناظرین، وہی مقتدا بن، وہی وزراء بن، وہی جو ہے مشیر بن، سب کچھ وہی بنے لوگوں کے، تاکہ لوگوں کو دین متین کے مطابق لوگوں کو جو ہے رائے دکھائیں، لوگوں کے حقوق کو ان تک پہنچائیں، جن کا جو حق بنتا ہے وہاں تک حق پہنچے۔ تو یہ ووٹ کی قوت اور طاقت ہے، اس لیے علماء کو آنا چاہیے سیاست کے اندر۔ اچھا، رہی بات یہ کہ اس کے اندر جامی صاحب یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا، ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کتنے فاسق اور فاجر لوگ گھوم رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگوں کی پلاٹیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں۔ قبضہ کون کرتا ہے؟ یہ فاسق اور فاجر جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے، اور انہی کی معاونت کے اندر اور انہی کی حمایت کے اندر نیچے کے لوگ جو ہے قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، غریبوں کا حق دبایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز خرابی والی ہے نا، تو اس کو جو ہے ایک سائڈ کرنا چاہیے۔ ان کو اس سے بچنا کیسے؟ اس سے ایسے ہی بچ سکتے ہیں جب ہمارا علماء سیاست کے اندر آئیں گے، جب ہمارے دینی لوگ سیاست کے اندر آئیں گے اور انہوں نے یہ کام تھاما ہوگا، یہ رسیاں تھامی ہوگی اور یہ کام سر انجام دیں گے تو اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے علماء کو آنا چاہیے سیاست میں، اور انہی کا اصل مسند ہی انہی کی یہ سیاست کی، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ مسند خلافت اور سیاست جو مقتدا اور پیشوا وزراء و مشیر جو بننا وہ علماء کو ہی بننا چاہیے، تاکہ وہ حق تلفی نہیں ہو، ہر چیز کو جاننے والے، اسلام کو پرکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، تو انہی کو ہی آنا چاہیے، اصل حقدار یہ بات ہی ختم۔ جی ناظرین، تو ہم نے جو سوال تھا ہمارا کہ مولویوں کا سیاست میں کیا جائے، اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے علامہ عبدالحبیب مدنی صاحب نے جواب دیا۔ ناظرین دیکھیں کہ ہمیں جب امام چاہیے ہوتا ہے 20 لوگوں کی امامت کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نیک ملے، متقی ملے، پرہیزگار ملے، تو پھر ہمیں جو ہماری ہزاروں لوگوں اور لاکھوں لوگوں، کروڑوں لوگوں کی جو امامت کرے، جو وزیر اعظم ہو، تو پھر ہم وہ نیک تلاش کیوں نہیں کرتے، وہ صالح تلاش کیوں نہیں کرتے، وہ ہم فاسق و فاجر ہم کیوں چاہتے ہیں؟ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا وزیر اعظم، جو ہمارا سربراہ ہم چنیں، وہ بھی ہم نیک، صالح، متقی، پرہیزگار چنیں، شریعت محمدی کے مطابق ہو، مطلب جو حضور علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے مطابق بندہ ہونا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین، اب ہمارا آخری سوال ہے، علامہ عبدالحبیب مدنی صاحب کی بارگاہ میں آخری سوال ہم عرض کریں گے۔ ہمارا جناب سوال یہ ہے کہ ہم آخر ووٹ کس کو دیں؟ ایک طرف فاسق و فاجر، اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں، زانی شرابی ہیں، اور ایک طرف عاشق رسول، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داعی، اور وہ
یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اسلام کا قانون چلے، تو پھر ہم ووٹ کس کو دیں؟ دیکھیے جامی صاحب، اس کے اندر یہ ہے کہ اب جو بندے کو پتا ہے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ تلفیاں کرے گا، یہ ظلم کرے گا، یہ ستم ڈھائے گا، یہ نہیں اسلامی قوانین کو فالو کر سکے، برعکس اس کے کہ وہ ان کی حمایت کرے گا، ان کا حامی بنے گا، ان کا ناصر بنے گا، ان کی معاونت کرے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہوتے ہیں، جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، ان کو طرح طرح کے ظلم اور ستم کے نشانوں پر رکھے گا. تو اس حوالے سے تو ہم سب کو چاہیے کہ جب سب چیزوں سے نجات ہمارے کو مل رہی ہے، نظام مصطفیٰ جو مل رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا نظام ہو، پورا سسٹم ہی وہ ہو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر رحمت للعالمین بن کر آئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ رحمت والے نبی، تو اس نے تو مطلب جو نظام دیا ہے وہ نظام آ گیا تو بیڑے پار ہوئے. تو ناظرین، ہم کہنا یہ چاہیں گے تو آپ آگے بڑھیں، ٹی ایل پی کے لیے آپ اپنا انتخاب کریں، ٹی ایل پی کے نمائندوں کی آپ معاونت کریں، آپ ان کے حامی بن جائیں، ان کے ناصر بن جائیں، ان کو ووٹ دیں اور نظام مصطفیٰ حاصل کریں. ورنہ یہ فاسق اور فاجر اور یہ لٹیرے اور چور یہ جو ہے ملک کو بھی لوٹ لیں گے، ہمارے حقوق کو پامال کرتے رہیں گے، کرتے رہے اور کرتے رہیں گے مستقل مزاجی کے ساتھ، کیونکہ یہ پکے اور یہ کرتے ہی رہیں گے. تو اس لیے علامہ صاحب، آپ نے کہا کہ ٹھپا لگانا کرن پر، تو میں تمام ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ کرن پر ٹھپا لگا کر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو کامیاب کریں. اور تحریک لبیک یا رسول اللہ جو پاکستان ہے، اس کا جو منشور ہے یہ بھی یہی ہے، اسلام، پاکستان اور عوام. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے یہ ملک پاکستان کے اندر نافذ کرنا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کرن پر ٹھپا لگائیں. اور میں اس عوام اور ان علماء کرام اور ان پڑھے لکھے ہوئے لوگوں سے بھی عرض کروں گا جو زانیوں، شرابیوں، لٹیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ دین فروش غلام جو لٹیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ملک پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، علامہ صاحب ان سے عرض کروں گا کہ آپ دین جو اپنا دین ہے یہ بیچو نہیں، خدا کے واسطے. اللہ نے آپ کو عالم دین بنانے کا شرف عطا فرمایا، آپ دین کے عالم بنے، آپ وقت کے علماء بنے، آپ وقت کے مفتی بنے ہیں. ارے خدا کے بندو، ان پیپلز پارٹی، نون لیگ، زرداری، چور، ان کے پیچھے بھاگنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے پیچھے بھاگیں. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کرن پر ٹھپا لگائیں. بابا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جہاں ذکر سر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تسلیم خام میں بس علامہ بالکل میرا جو یہ سارا نہیں جو علامہ خادم حسین رضوی کے جو پاؤں مبارک کی خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے. بالکل اس کا میں ذکر کیسے نہیں کروں، جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، جس نے مسلمانوں کو جگایا، جس نے ہم امت مسلمان پر اتنا بڑا احسان کیا، اس کا تو ذکر ضروری ہونا چاہیے. بالکل علامہ امیر المجاہدین قاسم عشق مصطفیٰ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف نالی اور گٹر آ جائے اور ایک طرف رسول اللہ کی عزت کی بات آ جائے، اور ہم اگر نالی اور گٹر کی طرف بھاگیں، نالی اور گٹر کو ترجیح دیں، تو کیا یہ ہماری مسلمانیت ہے؟ ہم نالی اور گٹر کو ترجیح دے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کیا ہم یہ مسلمان ہیں؟ یار ہمیں سوچنا چاہیے. میں بڑی بات کر رہا ہوں علامہ صاحب، ہمیں سوچنا چاہیے. علامہ امیر المجاہدین کی جو یہ بات آپ نے جو فرمائی ہے یہ بہت بڑی بات فرمائی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو علامہ امیر المجاہدین نے ایک مشن دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، اس پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. بالکل علامہ امیر المجاہدین نے نہیں دن دیکھا، نہیں رات دیکھا، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی. خدا کی قسم سب کچھ تن من دھن رسول اللہ پر قربان کرا. تو پھر آپ نے دیکھا جنازے میں، اللہ اکبر کیا منظر تھا. اپنے دوست ہے، اپنے احباب ان کو سمجھائیں کہ ہم جو ووٹ دے رہے ہیں اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور ووٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیں، تاکہ نظام مصطفیٰ ملک کے اندر جو ہے نفاذ ہو نظام مصطفیٰ کا. اگر انشاءاللہ جب دین تخت پر آئے گا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے.